میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے ابو کے گھر رہتی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عدت کے دوران شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا، ابو کے گھر نہیں رہ سکتی آپ۔ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن آپ کو شوہر ہی کے گھر میں گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں رہیں جا کے۔ کیا ایسی ڈرائنگ بنانا جو کارٹون کی شکل میں ہو حقیقت میں نہ ہو جائز ہے؟ بہت ہی ٹیڑھا میڑھا کوئی کارٹون ہو تو اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے، کیونکہ وہ پھر تصویر کے حکم میں نہیں آتا، توہین والی تصویر ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ پرنٹڈ تصویر کارٹون کی بھی نہ بنائی جائے، احتیاط اسی ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ البتہ جو ڈیجیٹل کارٹون ہیں ان میں ہماری رائے یہی ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پرنٹ نہیں ہوتے، کاغذ پہ قرار نہیں ہوتا، تو اس لیے جو پرنٹڈ تصویریں ہیں ان سے بہرحال اجتناب کیا جائے، چاہے کارٹون ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں اختلاف، تو کوئی شخص ضرورت ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ کیا گھر میں استعمال ہوئی جھاڑو اور چھنی کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ صدیق لوہار: میرا ایک سیلون ہے جس میں چھوٹے سے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن جب میں دین سے جڑا تو مجھے یہ داڑھی کاٹنا اور بال سنت کے خلاف بنانا خود سے صحیح نہیں لگ رہا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح نہیں تو میں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ صدیق بھائی، آپ کے دل میں اچھا خیال آیا، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اسی طرح بالوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کہیں سے منڈوانا کہیں سے باقی رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو جب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے آپ یا تو صرف جائز حدود کی حد تک اس سیلون کو چلائیں آپ، لیکن ظاہر ہے کسٹمر پھر آئیں گے ہی نہیں، میجورٹی تو آڑے ترشے والی بنوا رہی ہوتی ہے، تو پھر اگر بہرحال شرعی حدود کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کوئی دوسری روزی روٹی تلاش کریں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کام چھوڑا لیکن وہ پھر مدرسوں کے قریب جا کے انہوں نے یہ ایسے اپنی شاپ کھول لی، تو مدرسے کے طلبہ ہوں یا دیندار لوگ ہوں وہ پھر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہم غیر شرعی بال نہ کاٹیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جیسے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس طرح غیر شرعی بال نہیں کاٹ رہے ہوتے۔ عظیم ایبٹ عباس سے: میں نے پہلے ٹک ٹاک پر بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں اور اب میوزک کو سننا چھوڑ دیا ہے اور دین پر عمل کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ گانوں والی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، لیکن میرے کزن کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیوز ابھی بھی اپلوڈ ہیں اور میں نے بہت کہا لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی اور میری ویڈیوز ساتھ میں ہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ان کو کہہ دیا، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ میں برکت دے، دیکھو گناہ کر کے توبہ اگر توبہ کر لی نا کسی نے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے ایسے جرم سے توبہ کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل، گانے بجانے میوزک، یہ تو آج کی دنیا لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو اس پہ قائم رہیے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ نے اپنے دوست کو کہہ دیا ہٹانے کا، وہ نہیں ہٹا رہا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ اپنے چینل سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا۔ جعفر اقبال: کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں وضو سے پہلے لازمی واش روم میں گھس رہے ہوتے ہیں۔ بھائی واش روم میں گھسنے کا ٹائم تو جب ہے جب آپ کو واش روم آ رہا ہو، نہیں آ رہا تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے واش روم کا۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو مسجدوں میں واش روم بنانے کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو ایک لفظ بولتے تھے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ مسجدوں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا ہے، پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ بنائے۔ وہ فرماتے تھے یہ چونکہ مسجدوں نے لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ لے لیا اس لیے گورنمنٹ اب پبلک ٹوائلٹ بناتی نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا جہاں مسجدیں نہیں ہوتی جگہ جگہ وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ تو ہوتے ہیں نا، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹوائلٹ بنائے، وضو مسجدوں میں صرف وضو خانے ہونے چاہیے، اصولی طور پر تو یہی ہے۔ تو حضرت تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بازار میں چلتا ہوا پوچھے نا کہ مسجد کہاں ہے تو سمجھ لو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے اس کو، تو اس لیے ہمارے دارالفتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں واش روم تھے ہی نہیں، طلبہ کے لیے مدرسے میں تو تھے الگ سے، مسجد میں نمازیوں کے لیے نہیں تھے، فرماتے اپنے گھر سے جو جس نے کرنا ہے کرو، ہم آپ کے واش روم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اگر کوئی دور سے آتا ہے تو پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے اس کے لیے۔ خیر اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن وضو سے پہلے استنجا ضروری نہیں ہے، استنجا اس وقت کرنا چاہیے جب قضاء حاجت کی ہے۔ کیا لڑکے اپنا ایک کان چھدوا سکتے ہیں؟ نہیں چھدوا سکتے، جائز نہیں ہے، اس میں خواتین کی مشابہت ہے۔ کیا اسلام میں 2 چوٹی بنانا جائز ہے؟ جائز ہے، پیچھے چوٹی جتنی مرضی بنا لیں، سر کے اوپر نہیں بنا سکتے۔ میں پچھلے 6-8 سالوں سے، یار جب بھی لوگ سالے کہتے ہیں تو مجھے اپنے سالے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، 6-8 ہی ہیں تقریباً، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے۔ میں پچھلے 6-8 سالوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کھانے کے دوران جو بندہ موجود نہیں اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ نارملی یہی ہوتا ہے آج کل، یہ سب جگہ ہو رہا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اس سے کھانے میں چٹنی کا مزہ آتا ہے، یعنی اگر کھانے میں چٹنی نہیں ہے تو آپ کسی تیسرے آدمی کی غیبت شروع کر دیں تو ایسا ہضم ہوتا ہے کھانا، رپورٹ ہے یہ۔ میرے بہت منع کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے، اور جو ایسی محفل میں شریک ہو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسی مجلس چھوڑ دینی چاہیے، اس سے انسان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے، پھر انسان ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی یہی عادت ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے کی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ان کو غیبت سے بہت نفرت ہوتی ہے، کوئی بیٹھ کے ان کے سامنے کسی کی برائی کرے نا وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے۔ تو اس لیے آپ دوستوں کو منع کیا کریں، اور پھر بھی ہر دفعہ میں یہی ہو رہا ہے تو پھر جو ہے ایسے گیدرنگ سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔
میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے پریگننٹ عورت کے پریگننٹ ہونے کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو. وقتی، یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہتی تھیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہوں 4-5 کو دکھا لیں، سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا یا ماں کے مرنے کا یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. باقی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے، جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی، وہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے، اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھے کہ بس 1-2 بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو 2-4 کہ بھائی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. بہرحال میں نے اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک گواہوں کے دستخط کے ساتھ 3 طلاق دی ہیں، اور اب 2 سال بعد مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. جلدی لگ گیا آپ کو، اور میں ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کا شرعی حکم کیا؟ نہیں ہو سکتا نکاح بھائی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا نکاح. تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو اس لیے اب آپ کی زوجہ کہیں بھی نکاح کر کے زندگی گزارے، اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ویسے ہی آپ کی زوجہ نے اس سے ڈیورس مانگ لی کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتی، اور اس نے دے دی ڈیورس، تو عدت کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں، آپ سے بھی کر سکتی ہیں، کسی اور پر سے بھی کر سکتی ہیں. ادروائز آپ کا ہم سے نکاح نہیں ہو سکتا. خاوند اپنے والد کی خدمت نہ کرنے کا عذر بنا کر طلاق دینے کا کہتا ہے. بیوی اپنی ساری کوششیں کرے لیکن والدین جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر خاوند کو تیش دلائیں اور بیوی کے والدین کو اس کے گھر لے جانے کا کہیں، اور اس عورت کے 5 بچے بھی ہیں. کیا اس عمل سے طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، زبان سے کہے یا لکھ کے دے. تو باقی اس طلاق کی بیس کیا ہے؟ بیس کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی بیس اس کی غلط بھی ہوتی ہے. تو اب بیس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا. آپ وہ جو شوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کی خدمت نہیں کرتی، خدمت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض خدمتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو بہت ہی، ان کو نہ کرنا تو انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے. مثال کے طور پر بوڑھے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہو سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، اور بہو کہے نہیں میں نہیں پلا رہی. یہ تو پھر طے آئے گا بھائی ہر ایک کو کہ یار یہ کیا، کوئی بھی بوڑھا آدمی یا ایجڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو یا ایجڈ عورت بیٹھی ہوئی ہو، ویسے کسی کو بھی کہہ دے تو ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے. تو اس نوعیت کی بھی اگر خدمت نہیں کر رہی ہے تو پھر اگر اس بیس پہ شوہر علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ کرے تو اچھا ہے، آج کل کون خدمت کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ایک ویلڈ ریزن ہے. اور اگر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گھروں میں ماسیاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی خدمت ہے، تو پھر اس میں بہرحال اس بیس پہ طلاق نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں، کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں. تو
اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے. اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے, اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے. اور 5 بچے ہو گئے, ان بچوں کا کیا ہوگا, خود بھی یہ پچھتائے گا بعد میں, پاگل ہو جائے گا, کیونکہ بچوں کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں سر پیٹتے ہیں. وہ میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا طلاق کے بعد. تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی. تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں. تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے, حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے. گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے. ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں, اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے, کوئی تھوڑی کرتی ہے, کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے. ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا, یہ برا عمل ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں. میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے. جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے, وہ بھی پاکی کے ایام میں. اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. BC ڈالنا کیسا ہے, جائز ہے؟ کیا وطر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. زیادہ افضل تو یہی ہے لیکن آنکھ کھلنے کا یقین ہو. باقی جو BC ڈالنے کا مسئلہ میں نے بتایا نا, تو جائز ہے, لیکن اس میں آج کل BCوں میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. وہ پہلے نمبر پہ جس کی, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی BCیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی جس کی BC نکل جائے گی وہ مزید پیسے نہیں دے گا, تو پھر وہ سود کے حکم میں آتی ہے. تو نارمل جیسے گھروں میں BCیاں ڈلتی ہیں اس طرح کی BC کی میں بات کر رہا ہوں, جائز. شوہر بہنوں کے کہنے پر 2 طلاق دے اور اس کے بعد کہے جاؤ تو آزاد ہے, ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں 2 طلاقیں اس نے صریح دی ہیں, اور پھر تیسری طلاق میں جاؤ تو آزاد ہے کہا, تو اس میں دیکھا جائے گا یہ پہلی ہی 2 طلاقوں پر متفرع تو نہیں کر رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم آزاد ہو. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں سے تم آزاد ہو چکی ہو. تو ہم پھر یہی کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے عورت آزاد نہیں ہوتی, آپ نے غلط بیانی کی ہے. شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری یہ تیسری سے نیت کیا تھی. اور اگر کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیسری طلاق تھی, یعنی 2 تو میں نے صراحتاً دی ہے, تیسری کنایتاً دی ہے, تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے نا, اگر یوں کہتے ہیں نا میری طرف سے تم آزاد ہو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو, پھر یہ صریح طلاق میں ہی آتا ہے. لیکن جاؤ تم آزاد ہو یہ صریح طلاق میں نہیں, یہ کنایا میں آتا ہے. اور کنایا میں اس میں دونوں امکان ہیں کہ پچھلی 2 طلاقوں پر یہ متفرع کر رہا ہے, یا اس کا رزلٹ بیان کر رہا ہے, یا جدید طلاق کی نیت کر رہا ہے. اس میں دونوں احتمال ہیں. تو شوہر جو کہے گا اس کی نیت کا ہم اعتبار کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں میری نیت اس سے تیسری طلاق دینے کی تھی تو پھر تیسری ہو گئی ہے, اور اگر کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ 2 طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تم آزاد ہو, تو پھر ہم کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوتی, 2 طلاقوں کے بعد بھی نکاح قائم رہتا ہے, تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی. تو شوہر سے پوچھا جائے یہ جو تم نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو, اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟